خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على محمد وعلى آله بدر الدجى وعلى أصحابه نجوم الهدى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء ودواء الذنوب الاستغفار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. سارے حضرات مل کے درود شریف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. قابل صد تعظیم و تکریم واجب الاحترام علماء کرام بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی دی مقدس کلام دے وچوں چند آیات مبارکہ تلاوت فرمائن. مدنی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے ارشادات عالیہ دے وچوں حدیث مبارک تلاوت فرمائیے. دعا ہے کہ اللہ صحیح سی بیان کرنے دی توفیق بخشے. ہر دور دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت دی ہدایت واسطے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات دا سلسلہ جاری کیتا. جیڑی قوم کو جیڑی بیماری لاحق ہوئے ہا ہوں بیماری دی مناسبت نال انبیاء کرام واز فرمینے ہیں، اس بیماری کو دور کرن دا علاج کرنے ہیں، رات دیاں دی محنت فرمینے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ تعالی دے محبوب پیغمبر خلیل اللہ ہیں. اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا. آپ کا صفات بے شمار ہیں جنہوں کو اصل شمار میں سے کر سکتے. آپ بڑے مہمان نواز ہیں، خوش اخلاق ہیں، ہر ایک دے نال سوہنے انداز دے نال گفتگو فرمینے آنا. جب آپ نے اللہ دی توحید دا واز کیتا، نمرود حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے مقابلے میں آیا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے انہاں دے بتاں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیتا. فرعون نمرود نے آرڈر دیتا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس دے بدلے قتل کر دو یا جلا دو. اقتلوہ او حرقوہ، یا انہاں کو قتل کرو یا انہاں کو جلا دو. ہیزن نامی ایک آدمی کو مقرر کی تو نے کہ بنجو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو قتل کر دو. جنہوں قتل دے ارادے نال حضرت خلیل اللہ دے قریب آیا، اللہ نے زمین کو حکم فرمایا کہ میرے پیغمبر دے قاتل کو جیندہ نگل کے کھاوا. زمین دے وچ جیندہ کھویچ گیا، غرق تھی گیا. مجبور تھی کہ انہیں دوجا فیصلہ کیتا جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جلا دو. چیخا بن گیا، انتظام ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو منجنیق کے ذریعے چیخے بچ پہنچا دیتا گیا. خالق کائنات نے اپنے محبوب پیغمبر کی حفاظت فرمائی. بھاپ حکم فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. بھا میرے محبوب پیغمبر واسطے ٹھنڈی بن اور سلامتی کا سبب بنا. جتنا عرصہ حضرت خلیل چیخے کے اندر رہے 40 دن کم از کم مفسرین مورخین حضرات لکھ دیں. چیخے تو نکلن تو بعد اللہ نے حضرت خلیل کو حکم فرمایا جو اس جگہ کو چھوڑتے ہجرت فرما کے چلے گئے. وقال انی مہاجر الی ربی. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت ابراہیم دے بھتریجن رشتے کے اندر بھتریجن فآمن له لوط. حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے اوتے ایمان کھن آئے ہن پوری برادری وچوں. اللہ نے ہونا کوئی نبوت دے نال سرفراز کیتا. فرمایا کہ میں ہجرت کر رہی ہاں. حضرت لوط بھی نال چل پے، حضرت خلیل بھی نال، حضرت لوط علیہ السلام دا خاندان بھی نال، حضرت ابراہیم دا خاندان بھی نال. ہجرت کر کے جدوں فلسطین دے علاقے دے اندر پہنچے، اللہ نے حکم فرمایا کہ میرے خلیل حضرت لوط علیہ الصلوۃ والتسلیم کو 10 میل دے فاصلے تے ایک قصبہ سدوم جنہ نہ تھا.
کہ لوط علیہ السلام کو ہی قصبے کے اندر تبلیغ واسطے بھیجو۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے حکم دے نال حضرت خلیل دے مشاورت نال اس جگہ کو چھوڑ کے بمائے اہل و عیال سدوم اور قائرہ دو وڈا وستہن ہونے دے وچ پہنچ گئے۔ آپ نے اس قوم والے کو تبلیغ شروع کی تھی۔ قوم نے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جھٹلاؤن شروع کیا۔ انہاں دے وچ بیماریاں ڈھیر ہیں، ایک تو وہ لواطت عام ہے انہاں دے وچ، دوسری بیماری ہے ڈاکو ہن، لٹیرے ہن، جیڑا کافرہ گزر پوے ہا سارا مال کھس گندیا۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، برائی بھی کرنے ہن، شر عام اپنے مجلس دے وچ بہتے کرنے ہن، لوگ تے نہ کرنے۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قوم کو واعظ کیتا، خطاب کیتا، سمجھایا۔ قوم نے حضرت لوط علیہ السلام دی ایک بات بھی نہ مانی، حتیٰ کہ مجبور تھی کہ پیغمبر نے جنہوں ہونا کو واعظ کیتا، تبلیغ کی تھی، لوگ آخا جے تیرا رب سچا ہے تو گھننا سارے پہ فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، اگر تو سچی تو وہ عذاب گھننا سارے۔ حضرت لوط علیہ السلام مجبور تھی کہ رو کے خدا دے سامنے فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والتسلیم مجبور تھی کہ خدا دے سامنے رو پہ دعا کی تھی، اللہ انہیں ظالم لوگے دے مقابلے وچ میری مدد فرما۔ میری بات کو نہیں سن دے بلکہ الٹا جواب دے دے، فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ گھننا عذاب جے تو سچائی دا اللہ سیاں اور میری مدد فرما، مہینہ کل تک تھی گیا میری بات کو تسلیم نہیں کریں دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے کو بھیجا ہنا تے تباہ کرن دے ارادے نال، ترائے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ فرمایا سب تو پہلے میرے ابراہیم خلیل دو وجہ ہے، انہاں کو اسحاق بیٹے تے یعقوب پوتے دی خوشخبری سنا دو، جو میں خدا بڑھے پہ وچھینا کو اولاد نال سرفراز کا فرمینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز ہیں۔ جدو اے فرشتے آئے انسانی شکل چاہے، فرشتے بڑھتے نہ آئے، انسانی شکل چاہے، انسانی لباس پاتے، انسانی دی طرح گفتگو کرنے ہوئے حضرت خلیل دے کول آئے۔ ایک آدم تمثل کہ بچوں بیشہ ہوئے تے باہروں بیا ہوئے، مماثلہ تمثل یعنی ظاہری تو ویسے تو فرشتے ہیں، ظاہری طور سے انسانی دی شکل حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے ہے۔ حضرت خلیل بڑے مہمان نوازن، کوئی ایک ٹائم دا کھانا بھی کلے نہ کھاندے ہم جب تک مہمان بولتے اپنے نال نہ بلہاویں۔ حضرت ابراہیم روٹی بھی نہ کھاندے، رستے تو ایک نہیں کھڑے ہوئے، روٹی دا ٹائم ہے، انتظار کھڑے ہوئے جو کوئی مہمان گزرے تے میں انہی خدمت کراں، اپنے کٹھے روٹی کھواواں۔ آپ نے جتھے تو ایک بندہ آندا تھا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہم بندے کو نال گھن کے اپنے گھر کے نین دسترخوان لگائے، روٹی رکھی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا گھن ہوئے اللہ دا بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا شروع کر دے۔ وہ آخر میں بسم اللہ نہیں پڑھتا، میں نہیں جانتا رحمان کیا ہے رحیم کیا ہے، میں نہ کھنچتا کہیں بت کا نام کھنچتا، میں خدا کا نام نہیں کھنچتا، بسم اللہ میں نہیں پڑھتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آ گیا، فرمایا جب تو خدا کا نام نہیں کھنتا تو اٹھی تے چلا ون، میں تے روٹی نہیں کھانا۔ جدو مہمان حضرت ابراہیم دے کولوں اٹھی تے ٹرن لگا تد قدم چلے، اللہ نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھیج دیتے، وج میرے محبوب پیغمبر کو اطلاع دے سونا، ہوں تو نہیں جو بسم اللہ نہیں پڑھتا رہا، میں خدا ہی کو کھویندا رہ گیا، اج تساں کیوں ہی کو مجبور کر کے اٹھا چھوڑے۔ میری تو صفات الحمدللہ رب العالمین،
جڑا ایو جا رب اپنے کوئی کھویں دے بگانے کوئی کھویں دے اپنے کو دال صاف تے خوش کر چھوڑیں دے اپنے دشمنے کو مرغے کھوا تے خوش کر چھوڑیں دے فرمایا ہوں تو نہیں جو میرا نا نہیں گھندا رہا میں خدا ہی کو کھویندہ رہا اج تیرے دسترخوان تے آئے میرے نا دے کھنن کول انکار کیتے تے تساں اٹھا چھوڑے جلدی کرو ہی کو پکڑ تے واپس کھنو اپنے نال ملا تے کھانا کھواؤ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اٹھے جوان کو صد مارے کھروے لگے بندہ وہ ڈر گئے بھجن کا ارادہ کی جس میں تمہیں کو مریں دے ہوں فرمایا میں کچھ نہیں آتا تو کھر گال سن لے آ واپس والا میرے کٹھے روٹی کھا بسم اللہ بھی نہ پڑھ اللہ آخر لگے سی میں اس وقت تک نہیں آتا جے تو نے میرے کو حقیقت حال نہ دسے سو جو میں پہلے بھی تو آیا میں بسم اللہ نہ میں کہ نہیں پڑھتا تو سمیں اٹھا چھوڑے ہوں کیوں میرے کو واپس گھنن واسطے آ گیا فرمایا تو ٹھیک چل رہی میرے رب نے میرے کو حکم فرمائے خلیل کیوں ٹھال چھوڑے روزانہ بغیر بسم اللہ دے میں کو خدا کھویں نہ کھڑا میں دیکھ سے برداشت کرے نہ کھڑا تساں کیوں نہیں برداشت کیتا چل واپس آ بسم اللہ بھی نہ پڑھ کے روٹی بھی کھا آخر لگے جے رب ایو جا رحیم ہے جو میری بسم اللہ پڑھن دے بغیر بھی میں کو کھواواں دا ارادہ فرما دیتے جو گھنو تے کھانا کھاؤ ہن میری گال ہے جو سب تو پہلے میں کو اپنا کلمہ پڑھاؤ مسلمان بناؤ بعد وچ اپنے کٹھے میں کو روٹی کھاؤ سبحان اللہ اتنے مہمان نواز حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں فرشتے آپ دے کول ہیں انسانی شکل وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا فرشتے خوشخبری دے واسطے حضرت خلیل دے کول جو پہنچے سب تو پہلی جری کلام تھئیے ہوئے السلام علیکم آپ نے فرمایا قال سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جواب دیتا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت مسلمان کو ملتے جفی پا کے ملے ہاتھ ملا کے مسافہ کر کے ملے تو ایک دوسرے کو سلام کریں دے ایویں تھوڑا جا ہاتھ کو جھٹکا دیں لڑے نے اج ان ہاتھ چھٹے نہیں ہوندے اللہ ڈوہے دے گناہ پہلے معاف فرمایا نصرانی 4 انگلی نال سلام کرنے ہن حضور نے فرمایا یہودی 4 انگلی نال سلام کرنے ہن نصرانی 3 انگلی نال سلام کرنے ہن میری امت دا سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایک ہاتھ نال مسافر کرنا یہود و نصارہ دا طریقہ ہے مسلمان دا نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان ایک دوسرے کو جفی پا کے ملسی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واسی ادب دا تقاضا ہے کہ دوئی ہاتھ دے کے ملسی حضرت خلیل مہمان نواز جو ہن یہ اصول ہے جڑے مہمان آویں گھر دے وچ بلا تکلف وچ نہ پے ونجو جیڑا کوئی گھر وچ ہوے وہ کو چاہ تے فوراً پیش کر دو پانی پیش کر دو کوئی کھاون دی چیز لا کے پیش کر دو مہمان کو دے دو بل اگلا انتظام بعد وچ کرنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے کول دومی زیادہ ہن فوراً اٹھن بھجے بھجے ایک بچھڑے کو ذبح چا کیتے جلدی جلدی بھنائے چا تلائے چا بھنے گوشت دی وڈی پاتری بھر کے مہمان دے سامنے آتے رکھیے فمال بسائی جا بعجل حنیف تھوڑی دیر لگی ہے کعبہ ذبح تھی گئے کوہیچ گئے بنیچ گئے بھنیچ گئے چاہ کے حضرت خلیل نے مہمانے دے اگو آ کے رکھیے فرمایا کھاؤ انہاں دے ہاتھ دے وچ تیر پے ہوئے ہیں وہ تے کھاواں تو پاک نورانی مخلوق ہے ایک خوراک دا بشری ہے اللہ نے بشریت دا لباس تے پوا چھوڑے لیکن کھاواں دی اجازت خدا نے ہی نہ کو نہیں دیتی کھا تو نہیں سکدے ہن تے دے وچ جو کیا شے بھنی تے سارے سامنے آ گئی ہے تیر چاہتے نوک لا لا کے حیران بیٹھے تھیں آپ نے فرمایا کھاؤ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماون لگن اساں مفت نہیں سے کھاندے پہلے ہی دی قیمت گھنو تے بعد وچ کھاسوں آپ نے فرمایا یہ کھانے دی قیمت بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ پڑھو چاول کھاون شروع تھی ونجو ہی قیمت ادا تھی ویسی حضرت جبریل دوسرے ساتھیوں کو مڑ چاہ کر لگے خدا نے انہوں کو خلیل بنائے واقعی یہی لے کھن جو خلیل اللہ اللہ انہوں کو بناوے ہم فلما رأى
أيديهم لا تصل إليه لكنهم أوجس منهم خيفة انہاں دے ہاتھ کھانے تو نہیں پہ آدے حضرت ابراہیم دل رنجیدہ تھی گن مجھے تھی گن خوف تھی گئے ہوں ویلے دا دستور ہا جس ویلے مہمان کہیں دے گھر آوے ہا کھانا نہ کھاوے ہا وہ سمجھتا ہا جو میرا مخالف ہے میرا دشمن ہے جو میرے گھر کھانا نہیں پہ کھانا حضرت ابراہیم جب مجھے تھی من پہ فرشتے آ کے لگے قالوا لا تخف خلیل مجھے نہ تھی پریشان نہ تھی وہ اساں انسان نہیں سے اساں فرشتے سے اللہ کچھ بولا سبحان اللہ بچے کیا کچھ سبحان اللہ ہی بات کو اپنے دل و دماغ نال سوچو سمجھو ساری دنیا آخر لیے جو پیغمبر عالم الغیب ہوں اگر پیغمبر عالم الغیب ہوئے ہاں سمجھ گئے آج یہ فرشتے آ گئے کعبہ کیوں ذبح کیتے گوشت کو کیوں بھوننے کیوں ہونے کے سامنے ساتھ رکھے معلوم تھی جو علم غیب صرف خدا دے کو پیغمبر بھی خدا دے محتاج عالم الغیب نہیں عالم الغیب ذات صرف اور صرف خدا دے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو فرشتے نے جواب دیتا گھبراؤ نہ اداس نہ تھیو پریشان نہ تھیو اللہ نے ایسا کو تاری طرح بھیجے جو تو اپنی خوشخبری دینی ہے حقیقت حالت اساں بھیجے گئے ہیں انا ارسلنا الی قوم لوط اساں اج قوم لوط کو تباہ و برباد کرن دے ارادے نال آئے تھے وامرأته قائمۃ فضحكت حضرت سارا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی گھر والی پردے دے پچھو لکیاں کھڑیاں جو اے روٹی کھاسن میرا خلیل پانی دا آکھے سی پانی بھر کے دے سا کیسے کھٹی سی میں چاہ کے دے سا جلدی نال جس ویلے پیغمبر کو فرشتے دسائے کہ اساں انسان نہیں سے فرشتے سے بی بی اٹھی تے کھلڑ پہ گئے کہ دیکھو پیغمبر فرشتے واسطے گابک ہوتے چاہے پیغمبر کو پتہ نہیں لگا جو اے انسان یا فرشتے ہیں ہی وجہ واسطے بی بی کھل پئی ہے جب سنیے تو انہاں کہ اساں فرشتے سے انسان نہیں سے جب بی بی کھل پئی ہے فبشرناها باسحاق فرشتے آکھن لگن اساں تو کو اسحاق بیٹے دی خوشخبری دیون واسطے ایسے خدا تا کو بیٹا کر دے جن نا اسحاق ہوسی سبحان اللہ اسحاق بیٹا ہوسی ومیو ورائی اسحاق یعقوب بیٹے دی خوشخبری ہے پوتے دی خوشخبری ہے جیڑا بیٹا تو کو پیدا تھی سی ہودے نا اسحاق ہو سی جیڑا اسحاق دا بیٹا پیدا تھی سی ہودے نا یعقوب ہو سی اسحاق بھی نبی ہو سی یعقوب بھی نبی ہو سی اللہ جنوں بی بی نے اے بات سنیے آگے لگی قالت یا ویلتا اَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا ہے افسوس دی بات ہے میں کو اولاد کیویں تھی سکتی ہے میں بھی بڈھڑی تھی گیا میرا گھر والا بھی بڈھڑا تھی گئے ہن کیویں بال تھی سی کیویں بچہ پیدا تھی سی ان هذا لشيء عجیب یہ تو بڑی عجیب بات ہے جو بڑھاپے وچ میں بھی بڈھڑی میرا گھر والا بھی بڈھڑا بوڑھے پہ ویسا کو اولاد کیویں تھی ویسی فرشتے آکھن لگن بی بی اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت سبحان اللہ بی بی خدا دے معاملے میں تعجب کھڑی کرا دی رب فیصلہ فرما دیتے تے اولاد تھی کرا سی سبحان اللہ بڈھڑی تھی گئی کیا تھی گیا خودی مرضی ہے بڑھاپے دے عالم وچ اولاد دے وچ ہوں دی مرضی جوانی وچ دے وچ ہوں دی مرضی شباب جوانی وچ دے ہوں دی مرضی درمیانی عمر وچ دے وچ ہوں دی مرضی نہ دے وچ ہوں دی مرضی بی بی تعجب کرن دی بات کوئی نہیں تیرے تے خدا دی رحمت ہوے اللہ دی برکتاں تے رحمتاں ہونی بیٹا ٹھیک راسی فرمایا اہل البیت گھر والوں معلوم تھی نے جو اہل بیت پیغمبر دے بیبے دا نام ہے پیغمبر دے بیبے کو اہل بیت آکھا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت اللہ نے پیغمبر دے بیبے دے متعلق ارشاد فرمایا اے اہل بیت خدا نے نبی دی گھر والی کو آکھا آگو بے شک جنہوں اللہ نے آیت تطہیر نازل کی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت بیوی فاطمہ زہرا کو بلایا، حضرت حسن و حسین کو بلایا، حضرت علی اور حضرت عباس کو بلایا، اپنی چادر مبارک چاٹی، اتوں کھڑی کر کے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ میرے ازواج کو تو تائیں اہل بیت فرمائے ہی کو میں اپنا اہل بیت کھڑا بنایا، انہوں کو تائیں اشار فرمایا کہ اہل بیت تیرے اے بھی میرے اہل بیت کرنا۔ نبی دے بیوے کو اہل بیت خدا نے آکھے، بیوی فاطمہ کو اہل بیت محمد مصطفیٰ نے آکھے۔ خدا بزرگی والا، پاکیزہ لوگو، تعریفیں والے ہو، بزرگی والے ہو، اللہ دی رحمتیں وچ اللہ دے حکم میں تعجب نہیں کرنا۔ بی بی خدا نے تے کو بشارت دے دیتی ہے، اللہ تیرے گھر دے وچ بیٹا پیدا کرے سی۔ حضرت ابراہیم پہلے تو ڈرے بیٹھے ہیں، پتہ نہیں یہ کیا کرن میرے نال، کیوں نہیں کھاندے، کیوں نہیں پیندے۔ جب حقیقت حال کھلی بات سامنے آ گئی، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم دا ڈر ختم تھی گیا۔ خدا دا قرآن کہہ دے فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط۔ جب خوف ختم تھی گئے، ڈر ختم تھی گئے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جھگڑا شروع کر دیتے۔ اللہ سیاں ہنا کو کیوں مرے نہیں؟ آخر لگے نا لوط علیہ السلام کی قوم کو برباد کرنے، کیوں مرے نہیں؟ حضرت خلیل نے پوچھنا کیتا جتھا 40 نیک مرد رہندا ہوئے اون جا کوئی تباہ کرے سو، انہاں کہ نہیں تھی سکتی۔ 30 مرد رہنے ہوئے فرمایا نہیں تباہ تھی سکتی۔ 10 مرد رہنے ہوئے فرمایا نہیں تباہ تھی سکتی۔ 5 مرد رہنے ہوئے فرمایا نہیں تباہ تھی سکتی۔ 1 نیک مرد رہندا ہوئے فرمایا او جا بھی تباہ نہیں تھی سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ول اتھا تا لوط علیہ السلام رہندے پن کیوں تباہ کرندا ہوں جا کو۔ فرمایا خلیل جھگڑا نہ کر، جھیڑا نہ کر، تیرے رب دا حکم نافذ تھی چکے ہوئے بدل نہیں سکتا۔ عذاب آگے ایک نہیں ٹل نہیں سکتا، تبدیل نہیں تھی سکتا۔ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ۔ تیرے رب دا حکم آگے فیصلہ لکھی جائے، عذاب ہی نہ دوتے مسلط تھی آئے، محمد کیا عذاب کی دی کرن۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جو ہی نہ کو تبلیغ کی دیے، قوم نے کیا جواب دیتے؟ وما كان جواب قومه الا ان قالوا ائتنا بعذاب الله۔ اگر تو سچا کام پانی تا گھنا خدا دا عذاب اسا تیری بات کو نہیں سے منے نے۔ دوسری جگہ دے خدا دا قرآن دے قوم نے جواب دیتے وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون۔ سبحان اللہ۔ قوم جواب دیون لگی ہے پیغمبر اساں تو کو اپنے ویڑے وچوں کڈ دے سوں، برادری وچوں کڈ دے سوں، اپنے قبیلے کنبے وچوں کڈ دے سوں، بڑے نیک بات پہ بن دو، ساڈے تے اعتراضات کھڑے کرے نو، ایو جے نیک ہے تے چلے ونجو ہی جا تو اساں تاری بات کدی من بھی نہیں سے سکدے۔ ایک بیماری یہ ہے تے بے لٹیرے بھی بڑے زور دے۔ اگر کوئی قافلہ جو آ بنیا، قافلے والے کو سارے بندے دیکھن تے بہانے، مال کو دیکھن تے بہانے، فلانی چیز دکھا، فلانی چیز دکھا، دیکھ دے تے چیندے تے ٹر دے، دیکھ دے چیندے تے ٹر دے۔ جدوں پورا قافلہ خالی تھی ونیا، سوداگر رون شروع کریا، بل ایک ایک بندہ آوے، آگے اللہ دا بندہ روندا جو بھی میں تے تیرا مال ڈھیر نہیں چاہ کے دیکھ میں تے یہ ایک چیز ہی چاہ آدھی تو ولا دینا، وہ عذاب میرا سارا قافلہ لٹ گیا، ہی چیز کو میں کیا کرا؟ وہ واپس ونیا ولبیا بندہ آ کے دیکھ میں تو ایک چیز کر ایویں کریں گے پورا قافلہ اوندا خالی کر کے مال لٹ کے نہ کری واپس نہ دے۔ بھی بیماری ہے جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے ایک بندے کو بھیجا جو بنو حضرت لوط دی خبر گیری کرو، الیعرس انہاں دا نام ہے۔ جدوں وہ چلے تے اس قوم دے وچ پہنچے، قوم دے ایک شرارتی نے پتھر چاہتے الیعرس کو مارا، اودے سر تے لگا، سر سرخ تھی گیا، خون جاری تھی گیا، ہاتھ پکڑ کے دوست آ کے ہوں میں کو انعام دے، تو میں کو میں تے کو پتھر مارے سیدھا تیرے سر تے لگے، خون نکلا، ہوں لہذا میں کو میرا بدلہ دے، انعام دے تو میرا پتھر صحیح آ لگے تھے۔ اندازہ لو بھی ایک ظالمہ پتھر مار پتھر سیدھا میرے ہاتھ دا چھٹا ہوا اندر سر بن لگے،
یہ سر زخمی تھی گئے لہذا میں کوئی انعام دے. سردار رکھنے لگا بھی باقی مستحق کے انعام دا جلدی کرے کوئی انعام. اولیاء علم کو غصہ تو آیا, انہیں زمین تو پتھر چاہتا تو سجا سردار دے سر, سردار کو لگا انہوں سر زخمی تھی گیا. آنکھیں لگا ہوں میرا پتھر تے کو سیدھا لگے ہوں تیرا انعام ہے تو ہی پچھرے میں وینا پہ دھوکڑی مار کے بھاج گئے. یہ جی ظالم قوم ہے کہ ہر آنے والے بندے تو ظلم کرنا. حضرت لوط علیہ السلام و تسلیم کرے فرمانے ہیں ظالمو تمہارے وچ کتنی عیب ہے. فرمایا انکم لتأتون الرجال, سب تو پہلی بیماری ہے جو تساں مردے نال مباشرت کریں دو. وتقطعون السبیل, دوسری بیماری ہے جو رستے دے آئے ہوئے مہمان مسافر کو لٹیں دو. وتأتون فی نادیکم المنکر, اپنی مجلس سے برائی کیتے بغیر رہ بھی نہیں سکتے. بیماریاں انتا کو مفسرین حضرات نے لکھے جو سب تو پہلے انہاں کو ہلاک کرنے والا شیطان بدبخت ہے. سب تو پہلے شیطان نے انہاں کو عادی کیتا. خوبصورت لڑکا بن کے آ گیا. ایک روایت ہے کہ وہ حوض دے وچ تھا رہی ہیں آدھے ہنہ دے کٹھے تھاون لگ گیا. ہنہ دے نال مملاست کی تو یعنی خلط ملک کیا, ہنہ دے اگو پچھوں آیا. جدو وہ فل ہوشیار تھی گیا آخر لگا یہ تو بڑا قیمتی کام ہے, تو چپ کے ودے آؤ میں تو ساواں سکھاواں. سب تو پہلے بدفعلی شیطان نے کرائی. وہ جدو عادی تھی گئے حیلت تھی گئے وال پیچھے ہر گزرن والے نوجوان بچے کو ذلیل کر سکتے دیا, تباہ کر سکتے دیا. عورتیں بھی طرف بالکل انہیں دا رجحان بھی کہنا. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والتسلیم کرے فرمایا ظالمو اپنی خواہش اللہ نے عورتیں کو پیدا کیتے سکون حاصل کرنے واسطے. فرمایا کہ اللہ دے نشانی بھی بھی نشانی ہے کیا. وَمِنْ آيَاتِهِ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, خدا دی ذات نے تہاڈے واسطے تہاڈے وچوں تہاڈے جوڑے جوڑے پیدا کیتے تاکہ تساں ہنے پر سکون حاصل کرو, لذت حاصل کرو, محبت پیار دی زندگی گزارو. انہاں ظالم لوگوں نے جواب دیتے سکو انہاں دی ہرگز ضرورت کوئی نہیں, اساں اپنے ضروریات کو ہنے دے کول پورا کرے سوں. صحیح فرمائے جیڑا بندہ لوکیاں لوادت کر رہی ہے کئی بندے دے ہتھے گرفتار تھی کے آگے حق بندے اترے کو بھی تلوے کوئی موقع دے قتل کر دو جیون دے دا دے کوئی نہیں. بخاری شریف تے بھی بیماری والی مخلوق بھی وسدی ہے جڑے مفت نہیں کرن. قیامت والے دی جب خدا دے ہاں اے پیش سیزن اللہ انہاں دے ہاتھ کو حملہ کرے سی, انہاں دے ہاتھ وچ بچہ پیدا کرے. ظالمو ادھر ظلم کرنے آوے, جانور نال مباشرت, جانور نال بے حیائی بدخیلی. جینا بندہ جس نال بدخیلی کرے دے قیامت والے دن اللہ انہاں کو سزا دے سی. انہاں کو موڑے تے چاہتے حق میدان ہے سر چاہتے کھوتیاں سوار ہو سن, حیوان سوار ہو سن, جس جس نال بدخیلی کی اللہ سزا دے طور تے تواڈے موڑے تے انہاں کو سوار کرے. ظالمو کوئی سوچو تو صحیح, انسان ہو حیوانے کو بھی پچھلے پان چل رہے ہوئے. اج اس معاشرے میں جیون کا حق بھی نہیں رہ گیا, کوئی بندہ جی بھی نہیں سکتا. صحیح ماں بڑے عجیب حالات ہیں, بڑے اوکھے حالات ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم جھگڑا کرنے آنن اللہ مہربانی فرماتا انہاں کو ہدایت دے نا, انہاں کو مرے نہ کیوں ہی, انہاں کو تباہ کیوں کرنی, ختم کیوں کرنی. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا ان ابراہیم لحلیم اوّاہ منیب. فرمایا میرا ابراہیم حوصلے والا ہے, میری طرف رجوع کرنے والا ہے. فرمایا یا ابراہیم اعرض عن ھذا, ابراہیم چھوڑ اس معاملے کو, جھگڑا نہ کر, سارے نال اختلاف نہ کر. تیرے رب دا حکم آ چکے, اتباع تھی تیرا سن کئی حال چ بچ بھی نہیں سکتے. گول پئی ملک تے ایجیاں دھاری, لوط دی قوم دی عادت ساری. گل پئی ملک تے ایجیاں دھاری, لوط دی قوم دی عادت ساری. کر کر ری سے گن دے فی سے پرتے کھی سے, کر کر ری سے گن دے فی سے پرتے کی سے. توڑے جو گھر وچ زال حسینے بریش ٹکاون دی حد مک گئی. مسلمان نے کلمے والے عمل کماون دی حد مک گئی. جڑیے دین محمد دیکھو آنے ونجاون دی حد مک گئی. مسلمان نے کلمے والے عمل کماون دی حد مک گئی. جڑیے دین محمد دیکھوں.
جے کر اکھی تے نماز دے کیتے آدن ساڈا کپڑا پلی دے جے کر اکھی تے نماز دے کیتے آدن ساڈا کپڑا پلی دے فجری دھویں سوں مسجد میں سوں سجدے دے سوں فجری دھویں سوں مسجد میں سوں سجدے دے سوں کوڑ فریب تے ڈٹ پھٹ لا کے کوڑ فریب تے ڈٹ پھٹ لا کے نماز چکاون دی حد مک گئی مسلمان نے کلمے والے عمل کماون دی حد مک گئی جڑیے دین محمد دیکھوں اج دے جیڑے نیگر تھیندے اپنے پت کو دیکھ پجیندے اج دے جیڑے نیگر تھیندے اپنے پت کو دیکھ پجیندے نہیں کو سداون داڑھی مناون مچھا رکھاون نہیں کو سداون داڑھی مناون مچھا رکھاون آکر ٹردے پے آکر ٹردے پے بھی ادب کھلکاون دی حد مک گئی 5 میٹر دی سلوار 10 میٹر دی سلوار نوجوان اپنی جوانی دے سامت چھلیدا ہی نہیں ہوتا چادر کو دیوے زمین تو گرے دے سلوار اتنی پھنڈی ہوئی ہے یہ جڑا کپڑے دا ضیاء کی دی جواب نہ دے سے خدا دی ذات نقصان کی دی ضرورت تو زیادہ کپڑا جو استعمال کی دی خدا حساب نہ گنسی ذرے ذرے دا حساب تھی بھی بیماری ہے کٹھی پئی ہے پہلے خلق دی بھیڑ بنے دے 2-4 عیداں چاویں پچے دے آوین جاوین سو بڑاوین مطلب پاوین آوین جاوین سو بڑاوین مطلب پاوین لا کر یاری بھیڑ بھرا لا کر یاری بھیڑ بھرا بیا خلق ونڈاون دی حد مک گئی مسلمان نے کلمے والے عمل کماون دی حد مک گئی جڑیے دین محمد دیکھوں آدھے ہیں قرآن کو پڑھنی کیا ہو عیدی شادی کرنی یہ عذاب ہے نا ساری قرآن نال پڑھنی بیٹھے سے آدھے ہیں قرآن کو پڑھنی کیا ہو عیدی شادی کرنی آگے ہمارا تھی گے اندھارا ڈم پہ سہارا آگے ہمارا تھی گے اندھارا ڈم پہ سہارا کھیر دی بو اجا آندی ہے امید پھٹاون دی حد مک گئی مسلمان نے کلمے والے عمل کماون دی حد مک گئی جڑیے دین محمد دیکھوں ایک پاسو خدا دا قرآن ہے بے پاسو سونے نبی دا فرمان ہے جدو میں تیری چھڑکی کو دے دا تیرے چلن کو دے دا تیرے مہان کو دے دا تیرے اٹھن کو دے دا تیرے رسم و رواج کو دے دا انہیں معلوم تھی جو ہر چیز کو کن پہ سڑتے نوجوان اپنی دماغ نال جو کچھ سوچ رہی ہے کر رہی ہے قرآن چھوڑی کرے نبی دا فرمان چھوڑی کرے خالق کائنات نے حکم فرمایا میرا خلیل جھگڑا نہ کر جھگڑا نہ کر ہوں عذاب آگے ٹل نہیں سکتا وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ یہ عذاب بڑھتے آگے فیصلہ تھی گئے ہوں عذاب ٹل نہیں سکتا جدوں اللہ دے بھیجے ہوئے مہمان فرشتے انسانی شکل ہے جہے نبی دے دور جس قسم دی بیماری ہے نا خدا نے آزمائش تے سزا بھی ہونا کو وہ دی انسانی شکل خوبصورت ترین نوجوان حسین و جمیل بن کے فرشتے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والتسلیم دے کول جدوں پہنچن رستے وچ ہن حضرت لوط علیہ الصلوۃ والتسلیم دی بیٹی نال ملاقات ہوئی ہے آپ نے پوچھنا کیتے جس اسا لوط علیہ السلام دے مہمان ہے سب کو کتھا مل بیٹی ڈر گئی ہے بچے بچے گھر رہی ہے آ کے ابا جی کو اطلاع دیتی اس کے تمہارے مہمان باہر آئے بیٹھے حضرت لوط علیہ السلام باہر نکتن انہیں کو گھن جب انہیں کو گھن کے چلے نا حضرت لوط علیہ السلام کا دل پھٹیج گیا وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرًّا حضرت لوط علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دل پھٹیج گئے سینہ پھٹیج گئے اے مہمان میرے جو آ گئے آج تو میرے اتنے بڑا سخت مصیبت دنی ہے آزمائش دنی ہے وقال هذا يوم عصيب آزمائش دنی ہے سختی دنی ہے جنہوں میری قوم کو پتہ چل سی میں کو رسوا کرے سن میں کو ذلیل کرے سن ایویں ہویا حضرت لوط علیہ السلام مہمانوں کو گھن کے اپنے گھر دے وچ آ کے بیٹھے انہوں دی گھر والی جڑی قوم نال ملی ہوئی ہے اتنے مکان تے چڑھ گئی ہے انہیں دوپٹے کو ہلائے
ساری برادری بھجتی بھجتی آ گئی ہے، کٹھی تھی کہ آ گئی ہے، کیا گال ہے؟ آخر لگے آؤ آؤ اج میرے لوط علیہ السلام دے کول نوجوان خوبصورت ترین لڑکے آئے بیٹھے، ساری برادری آ گئی ہے۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ساری قوم کٹھی دے کے آ گئی ہے، بھنگی بھجی آئی ہے، پہلے دے بد کردار ہن، ہی بیماری دے مریض ہن۔ آگ لوط علیہ السلام جلدی کر انہاں کو ساڈے حوالے کر دے، انہاں کو ساڈے حوالے کر دے۔ دیکھو تو پتہ ہے جہاں سارا زندگی دا منشور ہے، انہاں کو حاصل کیتے بغیر واپس ون بھی نہیں سے سکتے، انہاں کو چھوڑ بھی نہیں سے سکتے، جلدی کر انہاں کو سارے حوالے کر دے۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا بدبختو ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، جنہاں تو نبیاں موجود ہیں، نبی اپنی ساری امت دا باپ ہوں دے، نبی اپنی ساری امت دا بولو چاہ روحانی باپ ہوں دے نا، نبی اپنی امت دا روحانی باپ ہوں دے، سارے مسلمانے دا بیٹا نبی دا بیٹا ہوں دے۔ فرمایا اے جڑا میرا بیٹا ہے تہاڈا گھر والا ہے تہاڈے گھر وچ موجود ہیں، ظالمو ہنے دے نال نکاح کرو، بد فعلی نہ کرو، میں کو رسوا نہ کرو، ہن اطہر لکم، او تہاڈے واسطے پاک ہیں، ہنے دی طرف رجوع کرو، فتقوا اللہ، اللہ دی ذات کو ڈرو، ولا تخذون فی ضیفی، میرے مہمان دے متعلق میں کو رسوا نہ کرو، ہٹ ونجو پرے تھی ونجو، الیس منکم رجل رشید، کاش کہ تہاڈے وچوں ایک بندہ ہی کوئی نہیں جڑا بندہ بن کے میرے نال رل کے تہاڈے نال مقابلہ کرا کے نیا، میں تو کہوں ہی تا تو جھکا تے پر دفع کر دیواں گا، ایک بندہ بھی کوئی نہیں جڑا میرا آکھا من کے نیا میرے نال معاملت کرے آجا۔ آکھن لگے لوط علیہ السلام تو تے جان دے لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، جان دے ساکو عورتیں دی کوئی ضرورت کوئی نہیں، ساکو عورتیں دی کوئی ضرورت کوئی نہیں، تو جان دے ہی چیز کو، وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، سارے ارادے کو بھی تو جان دے، مہربانی کر جلدی انہاں کو سارے حوالے کر دے۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والتسلیم بڑے موجد اور فرمینے کہ جو کاش کہ میرے نال کوئی جماعت ہوئے ہا، میرا قبیلہ کنب ہوئے ہا، میں تیرے نال مقابلہ کر رہا، جنگ کر رہا، جو میں اپنے قبیلے وچ نہیں آیا، کنبے وچ نہیں آیا، جو حضرت ابراہیم خاندان پیچھے رہ گیا نا حضرت لوط علیہ السلام دا، تو اللہ نے جیڑی قوم ہے جیڑے نبی کو بھیجے ہونے دی قوم ہی تو بھیجے۔ فرمایا میرا لوط علیہ السلام منہ جھتی کھڑا ہوں میں جیڑا نبی بھی بھیجے سا ہونے دی قوم ہی تو بھیجے سا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریشی ہاشمی خاندان جو پیدا تھن، جب قریشی حضور سی دا مقابلہ کریں ہاشمی برادری خاندان ڈٹ ونا حضور سی دے نال تھی، جنہوں بیکاٹ کی تہانے شیب ابی طالب حضور سی کو قید کی تہانے برادری نے بیکاٹ کی تہا، آپ دے عزیز اقارب قریبی رشتہ دار جڑے بھی حضور سی دے نال وہ بھی قید تے ہوئے۔ ہر موت تے اللہ نے ول جس نبی کو جس دور جس امت واسطے بھیجے انہاں دے قبیلے وچوں انہاں دی برادری وچوں بھیجے۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والتسلیم مجھے تھے کلم کاش کہ میرے نال کوئی جماعت ہوئے، کوئی بہادر آدمی ہوئے نا، میں انہاں دا مقابلہ کر رہا۔ قالوا یا لوط، جب مجھے تھی حویلی دیوار ٹپ ہیں قریب تھی کہ دروازہ توڑنے واسطے آ گئے۔ فرمایا قالوا یا لوط انا رسل ربک، فرشتے آنکھن لگے لوط علیہ السلام خبریں نہ کیوں پئی موجا کیوں پہ تھی نہیں، اداس کیوں پہ تھی نہیں، اسا انسان نہیں سے اسا فرشتے سے لن یصلوا الیک، ہرگز سارے تک نہیں پہنچ سکتے، جتنا زور لاویں دیوارہ پھلان پہ آئیں دروازہ تروڑیں سارے تک نہیں پہنچ سکتے، تو سارے واسطے حکم فاسر باہلک بقطع من اللیل، راتوں رات اپنے منڈن والے کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والے کو ہن جا تو گھن کے چلے ونو، ہنے دوتے خدا دا عذاب آگے، ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک، تواڈے وچوں ول چلدا ہویا مڑتے پیچھے تے کوئی نہ دیکھے مگر تواڈی بیوی پیچھے تے دیکھ سی، ہن تے خدا دا عذاب اوسی۔ حضرت لوط علیہ السلام دی گھر والی عقیدت لحاظ نال کافر ہے،
خدا دا قرآن ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط ہوں شریعت جائز ہا مسلمان کافر نال نکاح کر سکدا ہا اس دور کل کھل کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اعلان نبوت کی ابتدا تک یہ سلسلہ جاری ہے مسلمان کافر نال نکاح کر سکدا ہا لیکن امت محمدیہ دے اندر خدا نے ہی بات کو حرام کر دیتا ہا کہ مسلمان کافر نال نکاح نہیں کر سکتا جو اگر ناجائز ہوئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو بیٹے دے نکاح ابو لہب جڑا حضور سی دا چاچا بھی ہے عقیدہ وچ نہیں آیا مسلمان نہیں تھیا اودے بیٹے بھی مسلمان کوئی نہ حضور سی اپنا بیٹا انہاں کو نکاح وچ دے دتا ہن اجا رخصتی نہ تھی جدوں حضور سی اعلان نبوت کیتا ابو لہب نے طلاق دیواری تھی معلوم تھی نے جو ابتدا وچ مسلمان دا کافر نال نکاح جائز ہا لیکن بعد اللہ نے ہی چیز بھی منع فرما دیتا فرمایا مسلمان دے نال نکاح کر سکدے کافر عورت نال نکاح نہیں کر سکدے فرمایا راتوں رات چلے ونو ایمان والیاں کو کھن کے اپنے منن والیاں کو کھن کے ہی جا کو چھوڑ کے چلے ونو اج ہی قوم دے تے خدا دا عذاب آ گئے تواڈے وچ کوئی مڑ تے نہ دیکھے جدوں چیخ و پکار تھی وے فریاد نکلن پے ونے آوازاں نکلن پے ونن مڑ تے نہ دکھائے الا امراتک مگر تاری بیوی پیچھے تے دیکھ سی انه مصیبہم صابہم جڑی مصیبت ہنا کو مل سی وہ مصیبت تاری گھر والی کوئی پہنچ سی کیوں جو اے بھی ہنا دنالے ہنا دے عقیدے دوتے ہیں تو ہاکو نسی مننا تسلیم نسی کیتا عقیدہ توحید دوتے نہیں ہے کافرہ جو ہم کیا کتنے خدا نے عذاب دے بھیجے کیا کتنے کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما وہ خیانت کتنے عقیدہ توحید وچ خدا دا شریک کر دیتے نے مشرک بن گئے مسلمان نہیں بنیا حضرت نوح دی گھر والی بھی حضرت لوط دی گھر والی بھی دوہاں نبیاں دے اکھیں دے سامنے غرق تھی گن نہ نوح اپنی گھر والی کو بچا سکے نہ لوط اپنی گھر والی کو بچا سکے وقیل ادخل النار مع الداخلین اللہ نے حکم فرما دیتا ونو ہی نہ جہنم دے کٹھے تو سوی جہنم میں چلا جاؤ اللہ اساں اگر ہی برے فعل دے مرتکب ہوں تو توبہ دا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا فرمایا لکل داء دواء و دواء الذنوب الاستغفار ہر بیماری دا علاج ہے گناہ دا علاج پکی توبہ ہے گناہ دا علاج توبہ ہے انہیں منہ نال آکھن نہیں میری توبہ توبہ نہ باوضو تھیو کپڑے بدلو خوشبو لاو آج خدا دے دروازے تے 2 رکعت نماز نفل توبہ ادا کرو اندے بعد سر سجدے وچ رکھتے رو تے خدا دے سامنے آکو اللہ سیاں جڑے برے فعل تھی گن اللہ اگو تے ستے نال وعدہ کرنے ہے جو گناہ دے قریب نہ ویسوں بد فعل دے قریب نہ ویسوں مہربانی فرما تو راضی تھی کو سکو بچا چا جنوں بندہ سچی تے پکی توبہ کر بہندے اللہ سیاں ایندا ہی گناہ دے قریب نہ ویسوں اکھیں وچوں ہنجھوں ڈھانے اجر زمین تے نہیں گیا خدا پہلے بخشے دا اعلان فرما چھڑے نے سبحان اللہ ایو دا کریم اعلان فرمانے کہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم فرمایا میرے محبوب میرے بندے کو اطلاع دے دو خبر دے دو جو میں خدا بخشن والی ذات ہاں میں خدا غفور الرحیم ذات ہاں جنوں گناہگار بندہ میرے دروازے تے آندے روک دے میں خدا ہی کو بخش دینا توبہ دا دروازہ ہر وقت کھلا ہویا ہے میرے نوجوان بھراو دوستو عزیزو اپنے دل دے اندر کہیں بندے کو نہ سنواو کہیں بندے کو خبر بھی نہ لگا دیو رو تے خدا دے سامنے رو پو جڑی ذات والے ایبے تے پردہ سٹی کھڑی ہے تو لکئی کھڑی ہے وہ ستار العیوب دے سامنے جڑو رو پو تو اللہ راضی تھی پوسی تے تارے گناہ کو معاف کر چھڑے سی ہر بیماری دا علاج ہے گناہ دا علاج توبہ ہے گناہ دا علاج توبہ سارے دل ارادہ کرو تو اللہ ساری ہر گناہ تو توبہ اللہ ساری ہر گناہ تو توبہ ہے اللہ سب کو بخش رہے سب کو معاف کر رہے فرشتے آخر لگے نہیں پہنچ سکتے لوگ گھبراؤ نا حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے ایک پر کو کھولے ان ہونا دے اکھاں وچ مارے جتنی آئے ہوئے ہیں سارے دے سارے اندھے تھی گن ٹٹارے ودے مرنے ہن رستہ سیدھا بھی نہ نظر دا سیدھے راہ تے ٹر بھی نہ سکدے ہن سارے دے سارے ٹھاندے پوندے ایویں پیچھے تے ہٹ گن حضرت لوط علیہ الصلوۃ والتسلیم
منہ تھی گن فرمایا کڈو یہ جان تباہ تھی سن آدو اسا فرشتے سے خدا دا عذاب آ گئے کڈو یہ تباہ تھی سن فرمایا انہو مصیبها ما اصابہم ان موعدہم الصبح انہاں دے تباہ تھیواں دا ٹائم صبح ہے انہاں دا تباہ تھیواں دا ٹائم صبح ہے الیس الصبح بقریب فرمایا صبح تو بالکل قریب ہے کیوں گھبرا دے پہ ادھی رات تک گزر گئی ہے ایک بھی گل بھی ذہن سمجھو بھی جس نبی دی قوم دے تے خدا دا عذاب ہے اللہ ان نبی کو فرمایا جو تساں ہی چاہ کو چھوڑ کے چلے ونجو ہی چاہ کو چھوڑ کے چلے ونجو جتنا خدا دا پیغمبر موجود ہوئے ہوں جا دو تے عذاب اصل دعوی کرنے سے جو سارا نبی ہر جات موجود ہے مسجد بم پھٹ پوندے جی نبی موجود ہوئے بم پھٹ سکتے بولو چاہ پھٹ سکتے حضرت نوح کو اللہ فرمایا کشتی بنا ایمان والے کو سوار کر عذاب آ گئے حضرت نوح کشتی تے چڑھ کے چلے گئے عذاب آئے برباد تھی گئے حضرت ہود کو اللہ فرمائے ایمان والے کو کھین کے ایک پاسے آ لکیر کھچ انہاں کو درمیان بلھا میرا عذاب آ گئے حضرت ہود چلے گئے تے تباہ تھن حضرت صالح علیہ السلام قوم کو چھوڑ کے چلے گئے تو تباہ تھن حضرت لوط علیہ السلام قوم کو چھوڑ کے چلے گئے تو تباہ تھن خدا دا عذاب اندے نبی دی موجودگی وچ نہیں اندا نبی چلا ویندے تو خدا دا عذاب اندے معلوم چیزے جو نبی آپ روز مبارک وچ موجود ہے ہر جگہ موجود نہیں اگر نبی ہر جگہ موجود ہویا تو عذاب نہ ہویا دیکھو ابو جہل کعبہ بیت اللہ دا دروازہ پکڑی کرے خلاف کو لٹک کے ادا کرے اللہم امطر علینا حجارتا من السماء اللہ سیاں یہ تیرا نبی سچا ہے امطر علینا حجارتا من السماء او ائتنا بعذاب علیم اللہ سیاں جے تیرا محبوب سچا ہے ساڑھے تیرے محبوب کی بات کو نہیں سے منے دے آسمانہ تو پتھر وسات سا کو تباہ و برباد کر دے اللہ فرمائے محبوبہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم اللہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم تو مہینے موجود ہوئے میں عذاب بھیجا اے تھی نہیں سکتی یہ بات تھی نہیں سکتی بلا شک ابو جہل میرے گھر دا دروازہ پکڑی کھڑے کعبہ بیت اللہ دا خلاف پکڑی کھڑے یہ قرآن ہے 9واں سپارہ چاہتے لکھا ہے تھا 8واں سپارہ 9واں سپارہ یہ چیز کو دیکھو سورۃ انفال کو کہ ابو جہل رو رو تے کھڑا دے اللہ سیاں جے تیرا نبی سچا ہے تو عذاب بھیج دے اللہ فرمائے محبوبہ واقعی تو سچا ہی اے جھوٹا ہے لیکن تیری موجودگی وچ میں عذاب نہیں بھیج سکتا جتنا نبی موجود ہوئے خدا دا عذاب فرشتے کیا کھڑے آتے سونا تو بنو ان جا کو چھوڑو انہاں دے عذاب دے وعدے دا ٹائم صبح ہے صبح تھائیے سب تو پہلے ہنے تو تحقیق آئیے جنوں چیخ آئیے سارے دے جگر پھٹ گئے سارے ٹھٹھن منہ دے پھلنے آ پین فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا اللہ فرمایا جبریل جلدی کر ہی صدوم دی بستی کو اپنے پر دے ایک کنارے دے اتے اٹھا چاہی کو آسمان دے نال کر کے الٹا مار دے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے پر دے کنارے دے نال تحت سرا تک زمین دے تلوے تلوے طبقے تک ایویں دے کے پر دا کنارہ چاہتے ساری بستی کو حدیث پاک دے اندر موجود ہے ککھنے تے پانکے دی آواز کتے دے تھوکن دی آواز آسمان دنیا تے سنائی پی دیندی ہے قریب کر کے اللہ نے الٹا کر دیتے اللہ فرمائے مار ہی رہے کو جنوں ٹھٹھن جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارتا من سجیل جنوں ایک بستی الٹی تے ٹھٹھی ہے اتوں آسمانہ تو پتھریں دی بارش وسن شروع تھی گئی ہے حجارتا من سجیل پتھر وسن شروع تھی گئے ایہو جا گارا کھڑا وستا ہاں جڑا زمین تے ٹھادا ہا پتھر بندا ویندا ہا
تہ در تلے کنکریٹ بندا ویندا ہا وڈے وڈے بلاک بن ویندے ہن زمین تے ڈھاندا مرد بھی رگڑی دے پین عورتیں بھی رگڑی نہ پین حضرت لوط علیہ السلام دی گھر والی جی کو پکار تو سنیے اپنی قوم تے ہائے میری قوم کیتے پیچھو تے مڑ تے جو ڈٹھس آسمان تے ہکو پتھر آئے جڑا سر تے لگے او بھی اتھے ہی موقع تے ہلاک تھی گئی ہے غرق تھی گئی ہے اکلے پتھر نان من سجیل منضود تہ در تہ پتھر پہ کھاندے ہیں تلے بھی پتھر بل اتو ہی پتھر بل اتو ہی پتھر آسمانہ تو خدا دی ذات نے پتھر دی بارش وسا دیتی ہے مسومتن عند ربک ہر بدبخت نام پتھر دے تے لکھا ہویا ہا وہ پتھر ہو کو لگدا ہا جنا نام لکھا ہویا ہوئے اللہ وما هي من الظالمین ببعید اللہ فرمائے محبوبہ اس ظالم لوگ دور تک کوئی نہیں وسدے گزرتے بھی کھڑے لوط علیہ السلام دی وسطی کوئی نہیں دے کھڑے اے تیرے مکے دے قریشی سردار جڑے تیری بات کو نہیں مان رہے اے اتھوں گزرتے بھی کھڑے ٹپدے بھی کھڑے حالات کو دے بھی کھڑے دیکھن دے باوجود جانن دے باوجود تیری بات کو نہیں مان رہے اگر تیرے نال ایویں سرکشی کیتوں نے ایویں تیرے خلاف رہ گئے یہ میں خدا نے ہنے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے انہیں کوئی ایویں تباہ و برباد کر چھڑے مسلمانوں توبہ کرو خدا دے درد اتے سچی تے پکی توبہ کرو اللہ فرمایا توبو الی اللہ جمیعا سارے دے سارے ایک نا سارے دے سارے ہر بیماری والے جس قسم دی بیماری لگی ہوئی ہے سود دی بیماری لگی ہوئی ہے زنا دی بیماری لگی ہوئی ہے لواطت دی بیماری لگی ہوئی ہے چغل خوری دی بیماری لگی ہوئی ہے جھوٹ تے غیبت تے بہتان ترازی دی بیماری لگی ہوئی ہے ہر گناہ دی سچی توبہ خدا دے دروازے تے کرو فرمایا لعلکم تفلحون جب خدا دے دروازے تے توبہ کر باسو ول تساں کامیاب کی پوسو کامیابی دا ہکو رستہ ہے کامیابی دا ایک رستہ ہے جو بندہ خدا دے دروازے تے سچی توبہ کر گنے پکی توبہ کر گنے جدوں بندہ خدا دے دروازے تے سچی تے پکی توبہ کر بندے رو پوندے خدا دی رحمت دا دریا جوش تا دے اجا بندے دی ہاتھ زمین تے نہیں گئی ہوندی اللہ پہلے بخشے دا اعلان کر چھڑے نے اللہ بڑی کریم ذات ہے بڑی رحیم ذات ہے اللہ عمل دی توفیق بخشے اونچی آمین قرآن دے فیصلے تے اللہ عمل کرن دی توفیق بخشے اللہ ایسا تو حکم کراوے جس سے آپ راضی ہوئے انہا محبوب راضی ہوئے اللہ حکم نہ کراوے جن دوتے آپ ناراض ہوئے انہا محبوب ناراض ہوئے اللہ حکم سے ساجا تو نہ کراوے اللہ آپ ہی رضامندگی دا سرٹیفکیٹ عطا فرما چھوڑے میرے دوستو بزرگو جس قوم نے جس قسم کی بغاوت کی تھی ہوں اندازت خدا نے گناہ کو عذاب دیتے دعا کرتا اللہ میرے کو تو سب کو صحیح مانے سونے محبوب کا سچا پکا غلام بناوے اللہ میری تاری حاضری کو قبول فرماوے انشاءاللہ بقیہ وقت آن والے جمعے قرآن و حدیث دے نال جو اللہ بلوے سی تسا حضرات کی خدمت پیش کرے سوں اے اعلان کہ بڑے حیران ہوئے بیٹھے اور اس میدان وچ جدوں سارا لشکر پہنچے تو آپ نے نگاہ بھوائی ہے سارے پرندیاں دے ہوتے ہد ہد درخان پکھی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم دی نظر اچ نہیں آیا اللہ نے اس پرندے کو اتنی بصارت عطا کی ہے ان دی نظر اتنی تیز ہے زمین دے وچ چلدے ہوئے پانی دے چشمے دیکھ سکدے زمین دے وچ چھپے خزانے دیکھ سکدے لیکن جدوں موت سر تے آندی ہے شکاری دے جال پھسوے نے پتہ ہی نہیں چلتا بھی جال ہے یا نہیں اس موت دا مالک بھی خدا ہے نظر اتنی تیز ہے کہ زمین دے وچ پانی تے چشمے چلتے ہوئے کو نظر آویں دیکھ سکتا ہے لیکن جدوں موت سر تے سوار تھی شکاری دا جال ہی نہیں نظر دا اودے وچ پھسوے نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم سب جانوراں پرنداں دی حاضری کھندے ہن اصول ہے کہ جس لشکر دا سردار ہوئے استاد ہوئے سب توڑا بات ہے سب ماتحت عملے تے اندی نظر ہوئے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مدینے والا کو سما کے رات دا درہ چاہ کے مدینے شہر دا چکر لینے ہن ہر چیز تے نظر رکھ دے ہن اور رو کے فرمیندے ہن کہ اگر فرات دے کنارے کتا پیاسا مر گیا این دا حساب بھی خدا دے سامنے حضرت عمر کو لینا پڑتا